اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے جس کو رابطہ بھی کہتے ہیں، قلبی رابطہ، اور جس کو نسبت بھی کہتے ہیں۔ نسبت دراصل کس چیز کا نام ہے؟ نسبت ایک انتہائی قلبی رابطے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر محبت کی شدت پائی جاتی ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے گا کہ نسبت جب آپ کہتے ہیں بھی بزرگوں کی نسبت، یا ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، یا وہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میں اس لیے درود پڑھتا ہوں کہ مجھے حضور کی نسبت حاصل ہو جائے، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ نسبت کہتے ہیں تعلق کو۔ اللہ سے نسبت کا معنی یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ صاحب نسبت ہے، یہ الفاظ مشہور ہیں۔ تو صاحب نسبت وہ ہوتا ہے جس کو اللہ جل شانہ سے مناسبت ہو، یعنی اس کی نسبت بہت کبھی ہو، یعنی وہ نسبت اتنی کبھی ہو جائے کہ اس کے اندر شدت ہو، اور شدت کس چیز کی ہو؟ محبت کی ہو۔ محبت کی شدت کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت سے تعلق پیدا ہو جائے، اور اس کو بہرحال نسبت کہتے ہیں۔ اگر اس کا مظاہرہ دنیا میں کیا جائے تو بڑی مل جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی خامن دوسرا نکاح کر لے تو پہلی جو بیوی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے پہ بہت ظلم ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنے خاوند کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے نا وہ اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس نسبت کی جو شدت ہوتی ہے نا، اس شدت کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کا کسی اور سے بھی رابطہ ہو، تو وہ جو محبت اس میں آ جاتی ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں ہی اس کی طرف دیکھوں اور یہ میری طرف دیکھے، اور دوسرا ہمارے اس تعلق میں کچھ شامل نہ ہو۔ تو اس کو دنیا کی نسبت کہتے ہیں اور دنیا کی محبت کہتے ہیں۔ ویسے یہ محبت کی ایک آخری چیز ہے بہت، لیکن جہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بچے کہ وہ رمضان کے عنوان کے سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن رمضان کے عنوان کے اعتبار سے بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت، جس وقت آدمی عبادت کی بھی مختلف سٹیجز ہیں، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سمجھے تو میرے خیال میں کچھ ہماری نمازوں میں اور ہماری عبادت میں ترقی ہو جائے۔ آپ کو کسی سے رغبت ہو جاتی ہے، جیسے ایک آدمی آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کی طبیعت اور کی طرف آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کی طرف، تو اس کو نا رغبت کہتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، رغبت جب بڑھ جاتی ہے تو ایک مناسبت کی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ملا کرے، میرے پاس آئے کرے، میرے پاس آیا کرے، مجھے ملا کرے اور یہ میرے پاس آیا کرے۔ اس کو کہتے ہیں کہ رغبت کی ذرا اگلی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ تو جس وقت یہ رغبت اور مناسبت آگے بڑھتی ہے اور اس میں ذرا شدت آتی ہے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا شدید انتظار رہتا ہے، اور اس کی ملاقات اور دیدار کا بہت زیادہ یعنی شوق رہتا ہے، اور جس وقت وہ ملتا ہے تو اس کے اندر ہی جذب ہو جاتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی جدائی میں پھر تڑپتا ہے، اور اس کی ملاقات کا دوبارہ انتظار میں اس کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو یہ ہے محبت۔ اچھا، اب جو چیز آپ نے دیکھ لی ہے کہ عبادت کیا اور محبت کیا ہے، عبادت کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت میں عبادت جو انسان کے انسان سے تعلق ہے، اس محبت میں عبادت نہیں شامل، اس کے اندر محبت شامل ہے، لیکن جو اصل عبادت ہے وہ سراپا محبت ہے۔ یعنی آپ سمجھیے گا کہ جس وقت ایک انسان
اللہ جل شانہ کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا سب کچھ تجھے لٹا دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں نے اپنا جان بھی، اپنا مال بھی، میری ہر شے، میری اولاد، میری برادری، میرے ماں باپ، میں سب تیرے پہ قربان، اور میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے۔ تو جس وقت وہ اس درجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اور اس کی حرکات و سکنات اللہ رب العزت کے امر کے تابع ہو جاتی ہیں، اور اس کی اپنی کوئی ذاتی خواہش باقی نہیں رہتی، اس کی ہر خواہش اللہ کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، اس کی ساری مرضیات جو ہیں اللہ کے مرضیات کے تابع رہ جاتی ہیں، اور اس کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں رہتا کہ وہ اللہ کے امر کے سامنے اپنے اختیار کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر وہ کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ اس کی تعریف کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ جیسا میرا محبوب ہے کوئی پوری کائنات میں ویسا نہیں، اور جتنی بھی تعریفات ہیں وہ صرف میرے محبوب کے لیے ہیں۔ تعریف تو جو ہے نا یہ صرف ایک ذات کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ میرا محبوب ہے اور میرا رب ہے، اس لیے کہ تعریف ہوتی ہے کمالات کی وجہ سے، اور جو ذاتی کمالات ہیں وہ تو کسی میں موجود نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمال ہے تو وہ عطائی ہے، کہ وہ اللہ جل شانہ کا عطا کردہ کمال ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اور میں بصارت رکھتے ہیں، بصارت دیکھتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کی صفت بھی بصیر ہے، اور اگر آپ اور میں سماعت رکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی صفت بھی سمیع ہے۔ تو جس وقت آپ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور یعنی اپنی ہر طرح کی مرضی کو اور ہر طرح کی خواہش کو اللہ کے سامنے قربان کرتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے رگ رگ پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ورود ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ نا اللہ کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی حسی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے سامنے جھک جاؤں۔ تو جب وہ اپنے محبوب کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ رکوع کرتا ہے، تو یہ اس کی محبت کی شدت کا اگلا درجہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کبھی نسبت اور کبھی محبت، اور محبت کی شدت جس کو نسبت کہتے ہیں جو عبادت کی آپ شکل اختیار کر رہی ہوتی ہے، یہ وہ شکل ہوتی ہے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ اللہ رب العزت کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور اپنا سر رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد سب سے معزز ترین شے پیشانی کو اللہ کے قدموں پہ رگڑتا ہے زمین پر، اور سب سے عزت والی شے ناک، اس کو بھی اللہ کے قدموں پر رگڑتا ہے زمین پر، کہ وہ ناک بھی رگڑے ہوئے ہے، پیشانی بھی رگڑے ہوئے ہے، اور اس کے ہاتھ بھی زمین پر ہیں، اور اس کی پشت بھی کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے قدموں کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایک بار پھر سنو ذرا، اپنے محبوب کہتا ہے کہ میری ساری کائنات تیری ایک نگاہ پر نثار ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت میں اللہ جل شانہ سے کبھی رغبت، کبھی مناسبت، کبھی نسبت اور شدید محبت پائی جاتی ہے۔ جب یہ سراپا محبت اپنی ہر شے کو، اپنے جسم کو اور اپنی ساری مرضی اور خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ عبادت کے کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب جو ہے
بندے کو اللہ جل شانہ کا قرب بندے کو سب سے زیادہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے. سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اور اللہ کا قرب پا لو. تو یہ جو روزہ ہے، اس روزے میں اللہ رب العزت انسان کا تزکیہ کر رہے ہیں، اس کو پاک کر رہے ہیں، اس کو عبادت کرنا سکھا رہے ہیں. اور عبادت کے اندر سب سے بڑی جو چیز حائل ہے وہ انسان کا نفس ہے، وہ انسان کا نفس ہے. تو روزے سے نفس کو مارا جا رہا ہے، حلال خواہشات کو چھوڑا جا رہا ہے. اور روزے کے اندر یعنی بندے کے نفس کو ٹھکایا جا رہا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ صبر کی عادت اس میں آ جائے، برداشت کی عادت آ جائے، کہ جیسے اس کے اندر پانی کی پیاس ہوئی فوراً پانی پی لے، نہیں، صبر کرے. 11 بجے پانی کی پیاس لگی تھی، 6:30 بجے روزہ کھلے گا تو 6:30 بجے پانی پیے. تو اپنی ڈیزائر اور خواہش کو ڈیلے مؤخر کرے اور صبر کرے. تو اس میں صبر کرنے کی ٹالرنس اور ایکسرسائز ہے. اور بالکل اسی طرح جو دوسری حرام خواہشات ہیں، جس وقت یہ حلال خواہشات کو ٹالریٹ کرتا ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی، پورا کرنے کی ممانعت سارا سال نہیں، تو جب یہ حلال چیزوں کو رمضان میں چھوڑ دیتا ہے تو حرام اشیاء کو چھوڑنا اس کے لیے غیر رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. ویسے ہمارے کاوڑ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس چیز کی آپ نے عادت ڈالنی ہو کہ وہ عمل کی توفیق آپ کو پورا سال میسر آ جائے، تو اس چیز کو، اس عمل کو آپ رمضان میں باقاعدگی سے کرتے ہیں. بہت تہجد کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو رمضان میں تہجد پابندی سے پڑھیں بغیر کسی ناغے کے. تو یہ عمل آپ کو رمضان میں میسر آ گیا تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے تمہیں پورا سال اس عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی. یہ بات اس بات کو بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر رحمت کو اسپرے کیا ہوا ہے، اس قدر انعامات. اور اللہ تعالیٰ اتنے اس وقت رقیق القلب ہیں کہ کوئی ذرا سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اس وعید سے نکلنا ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ صرف عید آئے گی اور اگر جن لوگوں کی مغفرت نہ ہوئی تو کیا وہ عید منا سکتے ہیں؟ جن کے اوپر سے جنہوں نے جنت کو حاصل نہیں کیا، مغفرت نہیں ہوئی، جن کے اوپر جہنم حرام نہیں ہوئی اور جہنم کا خطرہ اور تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے، وہ ایسی حالت میں کیسے عید منائیں گے؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عشرے کو، رمضان کے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ اہتمام سے گزاریں. کلام کم کر دیں، اپنی قوت کا خیال رکھیں تاکہ عبادت کر سکیں. نیند کو پورا لیں اور کھانے میں بھی مناسب کھائیں، نہ تو اتنا کہ سکل ہو جائے اور نہ یہ کہ ذوف ہو جائے. قرآن کی تلاوت مستقل کریں، استغفار اور کلمہ مستقل کریں اور درود شریف کی پابندی اختیار کریں اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، صلہ رحمی اختیار کریں. تو دیکھیں کہ کسی کے پاس شاید شہری کے لیے پیسے نہ ہوں تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور سب سے بڑھ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایسے استغفار اور عبادت کے ذریعے ایسے پاک اور صاف کر لیں کہ جیسے کہتے نا ماں نے آج ہی جنا ہو. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت 21ویں رات ہو تو آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب گناہ کا معاف کرنا تو اللہ رب العزت کا فعل ہے، وہ تو ایک اللہ کے لیے معمولی سی ایک بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس وقت عید کا چاند نظر آئے گا
تو وہی شیطان اور وہی زندگی پہ دوبارہ اوت کر آئے گی. ایسی شکل کے اندر جن چیزوں سے ہم نے معافیاں مانگی تھی وہ ساری معاف ہو چکی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ اس رمضان کے بعد انہی جگہوں پر جا کر اگر ہم وہی کبیرہ گناہ دوبارہ کرنے لگے تو بڑی محرومی اور شرمندگی کی بات ہوگی. تو آج سے ہی عہد کر لیجئے کہ رمضان کے اندر ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. رمضان میں کلام بہت کم کریں گے، تعلقات کو بھی محدود کر دیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور دعا پہ زور دیں گے. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان کے اندر جو طاقت راتیں ہیں وہ بڑی مقدس ہیں. ویسے ہر رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی کہ جامعہ طیبات کی بچیوں نے آن لائن قرآن کی تفسیر بھی شروع کی ہے اور بچوں کے رجسٹریشن بھی بہت ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرمائے، ان کو کامیاب زندگی عطا فرمائے اور ان کو فقیہ بنا دے. اور جامعہ طیبات کی اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی مدد فرمائے، اور اس کے جو معاونین ہیں ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کل حاضری ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ Allah
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد اللہ رب العزت جو بچے طالب علم طالبات علم دین سیکھتے ہیں اللہ ان کو آپ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجیے، اور جو اللہ رب العزت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ علم دین سیکھتے ہیں اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کی فقاہت نصیب فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت جن جن بچیوں نے قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ رب العزت ان تمام بچیوں کے قلوب کو اللہ کے نام سے روشن کرتے اور ان تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نسبت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت ایک پینڈیمک ایک بیماری اس سے ہمارے اہل ایمان کو محفوظ فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اللہ رمضان میں داخل فرما دے، ہماری زندگیوں کو رمضان میں داخل فرما دے، اور اللہ رب العزت رمضان میں ہمیں اللہ اپنا قرب اور اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اس روزے کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے پر کھول دے، اس کا جو اصل ایسنس ہے نا اے اللہ اس کی اصل کیفیت نصیب فرما دے، اس کیفیت میں جو ابدیت پائی جاتی ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت آپ نے ارشاد فرمائے ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ ہمیں اس ہلاکت سے بچا لے، ہمیں اس ہلاکت سے باہر نکال لے۔ اللہ رب العزت اور بھی جتنے احباب ہیں کہ جو اس ہلاکت کے دائرے میں آتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما کہ اللہ کی طرف رجوع فرمائے اور ہلاکت کے دائرے سے باہر آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تجھی کو مانگتے ہیں، تیرا قرب اور تیرا تعلق مانگتے ہیں، اپنا قرب اور اپنا تعلق اور اپنی طبی نسبت اور عبادت کی حقیقت ہمیں نصیب فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، جو صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے جس کو رابطہ بھی کہتے ہیں، قلبی رابطہ۔